بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، شوال کے یہ پہلے 3 دن یعنی ہفتہ، اتوار اور پیر ایسے بابرکت دن ہیں نا کہ جن میں کیا گیا یہ خاص عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کو صرف ایک دن کرنا ہے، تینوں دن نہیں کرنا۔ اگر آپ ہفتے کے دن کر سکتے ہیں تو بہترین ہے، اگر کسی وجہ سے ہفتہ مس ہو جائے تو پریشان نہ ہو، اتوار کے دن یہی وظیفہ کر لیں۔ اور اگر اتوار کو بھی وقت نہ ملے نا تو آخری موقع پیر کا دن ہے، اس دن ضرور یہ عمل مکمل کریں۔ یہ وظیفہ رزق میں اضافہ، دولت کی کشادگی اور گھر میں برکت لانے کے لیے بے حد طاقتور مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے کام رکے ہوئے ہیں، نوکری نہیں مل رہی یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ اور اگر آپ پر کسی قسم کی بندش، جادو، جنات یا نظر بد کا اثر ہے تو یہ وظیفہ ان سب کو ختم کرنے کی نیت سے کریں۔ رشتوں میں رکاوٹ، گھریلو جھگڑے اور دل کی بے سکونی بھی اس عمل سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اسے مکمل یقین اور دل کی حاضری کے ساتھ کریں اور درمیان میں نہ چھوڑیں اور دیر مت کریں۔ ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن یہ وظیفہ ضرور کریں کیونکہ آپ کی قسمت بدلنے کا وقت آ چکا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، شوال کے مبارک مہینے کی پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ نہایت بابرکت، نورانی اور اللہ کی رحمتوں سے بھرپور ایام ہیں۔ یہ وہ قیمتی گھڑیاں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ خاص کرم فرماتا ہے۔ جو بندہ ان لمحات کی قدر کرتے ہوئے اخلاص، یقین اور عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے نا تو اس کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جن کا وہ پہلے تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں برکت آ جاتی ہے، اس کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، جادو، بندش اور جنات کے اثرات اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتے ہیں، بے روزگاری کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اولاد جیسی عظیم نعمت بھی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اس سب کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل سچا ہو، نیت صاف ہو اور یقین مضبوط ہو، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اور وہی بندے کی پکار کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے پیدا فرما دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے رزق میں ایسی وسعت آتی ہے نا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اور اس کے دل کو ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کی دعائیں قبولیت کے قریب ہو جاتی ہیں۔ جب انسان اپنے رب سے جڑ جاتا ہے نا تو اس کی زندگی کے اندھیرے بھی روشنی میں بدلنے لگتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں آپ جب بھی یہ عمل کریں نا تو کوشش کریں کہ باوضو ہو کر کسی ایسی جگہ بیٹھیں جہاں سکون ہو، شور نہ ہو اور آپ کا دل پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اور یہاں اس عمل کے دوران آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے طاقتور سورت یعنی سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ کوثر وہ عظیم سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ بے نام و نشان ہونے کا طعنہ دے رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کر دی۔ خیر کثیر سے مراد وہ بھلائی اور رزق ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کی کوئی حد نہیں۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اسے کثرت سے پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے غیبی خزانوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اس کے گھر میں دولت اس طرح آتی ہے کہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے اور دشمنوں کی تمام چالیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اس عمل کے دوران سورہ کوثر کو 11 مرتبہ نہایت توجہ اور محبت سے پڑھنا ہے۔ اس کی برکت سے آپ کے گھر میں دولت کے ایسے چشمے جاری ہوں گے نا کہ کبھی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سورت خود خیر کثیر کی ضمانت ہے۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو پرسکون بنائیں، موبائل فون کو سائلنٹ کر دیں اور دنیاوی مصروفیات کو کچھ دیر کے لیے نہ چھوڑ دیں تاکہ آپ کا دل مکمل طور پر اس عمل میں لگ سکے۔ پھر چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں یہ تصور کریں کہ آپ اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی ہر بات سن رہا ہے اور وہ آپ کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ یہ احساس اپنے دل میں مضبوط کریں کہ اللہ آپ کے بہت قریب ہے، وہ آپ کی ہر آہ کو سنتا ہے اور وہ آپ کے دل کی ہر دھڑکن سے واقف ہے۔ جب آپ اس احساس کو دل میں پیدا کر لیتے ہیں نا تو آپ کی دعا میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو اسے مزید مؤثر بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد ابتدا میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں
تاکہ دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جائیں اور دل میں سکون پیدا ہو۔ پھر نہایت عاجزی اور محبت کے ساتھ اپنے رب سے بات کرنا شروع کریں۔ اپنی زندگی کے مسائل، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنی خواہشات، سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیں۔ اس طرح عرض کریں کہ یا اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ میرے رزق میں کشادگی عطا فرما، میرے گھر میں برکت اور خوشحالی پیدا فرما، میرے حالات کو بہتر بنا دے، میرے دل سے پریشانیاں دور کر دے۔ اگر مجھ پہ کسی قسم کی بندش، جادو، جنات یا نظر بد کا اثر ہے تو اسے اپنے فضل سے ختم فرما، میرے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے، مجھے عزت والا اور حلال روزگار عطا فرما، میری بے روزگاری کو ختم کر دے، میرے دل کی ہر جائز خواہش پوری فرما۔ اگر میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں تو مجھے نیک صالحہ اور صحت مند اولاد عطا فرما، میرے گھر میں محبت، اتفاق اور سکون پیدا فرما اور مجھے ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا فرما، میرے لیے خیر کے ایسے راستے پیدا فرما جن کا میں تصور بھی نہ کر سکوں، مجھے ایسی کامیابی عطا فرما جو میرے لیے باعث فخر ہوں اور میرے دل کو ایسا سکون عطا فرما جو ہمیشہ قائم رہے، مجھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ اور مجھے ہر قسم کے نقصان، پریشانی اور تکلیف سے محفوظ فرما۔ اس دعا کو کم از کم 3 مرتبہ پورے یقین کے ساتھ پڑھیں اور ہر مرتبہ یہ تصور کریں کہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھ جائیں، اپنے دل کو سکون دیں اور اپنے اندر امید پیدا کریں کہ اللہ آپ کے لیے بہتر فیصلے کر رہا ہے۔ اپنے دل میں مثبت خیالات پیدا کریں اور یہ یقین رکھیں کہ آپ کے حالات بدل رہے ہیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، آپ کا رزق بڑھ رہا ہے اور آپ کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں یہ بھی نیت کریں کہ آپ اپنی زندگی میں سچائی، ایمانداری، حلال کمائی اور نیک اعمال کو اختیار کریں، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو رزق میں برکت لاتی ہیں اور انسان کی زندگی کو سنوار دیتی ہیں۔ جب بندہ اپنے اعمال کو درست کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اور جب انسان اپنے اندر تبدیلی لاتا ہے تو اللہ بھی اس کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ آپ اپنے دل کو مضبوط کریں اور یہ مکمل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چھوٹی بڑی دعا کو سن رہا ہے۔ جلد بازی نہ کریں، صبر کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں، کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اپنی زبان کو ہر وقت پاک رکھیں، جھوٹ، غیبت، حسد اور فضول باتوں سے مکمل اجتناب کریں، کیونکہ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی سے برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ اپنے دل کو بھی صاف رکھیں، دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچیں، کسی کے لیے بھی دل میں برا نہ چاہیں، کیونکہ جو بندہ دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں، کیونکہ نماز دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اگر ممکن ہونا تو ان بابرکت دنوں میں تھوڑا سا صدقہ ضرور کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور رزق میں خیر و برکت کا باعث بنتا ہے۔ کوشش کریں کہ یہ عمل ہر دن تقریباً ایک ہی وقت پہ کریں تاکہ اس کی تاثیر زیادہ مضبوط ہو اور آپ کے دل میں اس کی عادت پختہ ہو جائے۔ جب آپ اس عمل کو تسلسل کے ساتھ کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی اور آپ کا تعلق اپنے رب سے بہت مضبوط ہو جائے گا، اور یہی وہ تعلق ہے جو انسان کی زندگی کو حقیقی سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ جب آپ اس عمل کو اخلاص اور یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے، آپ کے گھر میں برکت آ رہی ہے، آپ کے رزق میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے، مالی پریشانیاں کم ہو رہی ہیں، رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں، جادو، بندش اور جنات کے اثرات اللہ کے حکم سے ختم ہو رہے ہیں اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، بے روزگاری ختم ہو کر روزگار کے نئے اور حلال مواقع پیدا ہو رہے ہیں، اور اگر اولاد کی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانی پیدا فرما رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں اللہ کی محبت بھی بڑھ رہی ہے، آپ کا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اللہ آپ پر اپنا خاص فضل فرما رہا ہے۔ جب اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے تو انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں آسانی آ جاتی ہے اور وہ مشکلات کا سامنا ہمت اور بہادری سے کرنے لگتا ہے۔ اس عمل کے دوران آپ اپنے ذہن کو دنیاوی الجھنوں سے دور رکھیں۔ بعض اوقات انسان عمل تو کرتا ہے لیکن اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ جس وقت آپ یہ ورد کر رہے ہو اس وقت آپ کا دھیان صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو۔ اگر خیالات ادھر ادھر جائیں
تو فوراً اپنے دل کو واپس اللہ کی بارگاہ کی طرف لے آئیں۔ اپنی سانسوں کے ساتھ نہ اللہ کا نام لیتے رہیں، اپنے دل کو اس کی یاد میں مصروف رکھیں اور ہر لمحہ اس سے جڑے رہنے کی کوشش کریں۔ اپنے دل میں گہرا شکر پیدا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ بابرکت عمل کرنے کی توفیق دی، اور ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر کرنے سے نہ نعمتیں بڑھتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ میں نے کہہ رہا کہ اگر تم شکر کرو گے نا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جب بندہ شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے مزید نوازتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں عاجزی پیدا کریں، کیونکہ عاجزی نہ انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے اور اس کی دعا کو زیادہ مؤثر بناتی ہے۔ جب بندہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا بلکہ عاجزی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ اس عمل کے دوران اپنے خاندان اور عزیز و اقارب کے لیے بھی دعا کریں۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو فرشتے ہمارے لیے وہی دعا کرتے ہیں جو ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عمل آپ کی اپنی زندگی کو تو سنوارے گا ہی، لیکن اس کا اثر آپ کے پورے گھرانے پہ پڑے گا۔ آپ کی نیک نیتی اور خلوص ہی آپ کے لیے کامیابی کی کنجی ثابت ہوگی۔ یاد رکھیں، اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے دل سے اس دروازے کو کھٹکھٹائیں۔ آپ کی ہر مشکل اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کون کہتا ہے تو کائنات کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس لیے مایوس مت ہوں، اپنی امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں اور اپنے رب پہ پورا بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مشکلات بہت بڑی ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کا اللہ ان مشکلات سے کئی گنا بڑا اور طاقتور ہے۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ آپ کے حالات کو پل بھر میں بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ بس آپ کو اپنے اندر کا یقین مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں آپ اس عمل کو جاری رکھتے ہوئے اپنے دل کو اللہ کی محبت سے معمور کر لیں۔ اپنے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کریں جس میں آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر شامل ہے۔ جب ہم اپنی سانسوں کو اللہ کے نام سے جوڑتے ہیں نا تو یقین کریں ہمارے دل کا زنگ ڈھلنے لگتا ہے، ہماری روح پاکیزہ ہو جاتی ہے اور ہم دنیاوی پریشانیوں کے اندھیروں سے نکل کر ربانی نور کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ اپنے دل میں شکر گزاری کی ایک لہر محسوس کریں کہ اللہ نے اس بابرکت مہینے میں آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ اس در پہ جھکے ہیں۔ ہر نعمت پہ چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی دل سے شکر ادا کریں، کیونکہ شکر کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی عطا کردہ نعمت کو پہچان لیا ہے، اور جب بندہ نعمت کو پہچانتا اور اس کا شکر ادا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے مزید عنایت فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا اٹل قانون ہے کہ شکر کرنے والوں کی نعمتوں میں وہ خود اضافہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر عاجزی اور انکساری کو اس قدر بڑھا لیں کہ آپ کو ہر لمحہ اپنے رب کا محتاج ہونا یاد رہے۔ عاجزی انسان کو غرور کے زہر سے بچاتی ہے اور اللہ کے قریب کرنے کا سب سے تیز ترین راستہ یہی ہے۔ جب بندہ سجدے کی کیفیت میں یا تنہائی میں اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس بندے کا ذکر فخر سے کرتا ہے۔ اب ہم ان خاص اسماء الہی کی طرف بڑھتے ہیں جو اس عمل کی روح ہیں۔ ان ناموں کا ورد آپ کی زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی لانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نام صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ کائنات کی وہ طاقتور کلیدیں ہیں جن سے بند دروازے کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا وہاب یا مغنیو، یا وہاب یا مغنیو، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے سب سے پہلا وظیفہ یا وہاب یا مغنیو کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ اسماء حسنہ ہیں جو رزق اور دولت کے دروازے کھولنے کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتے ہیں۔ یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، اور یا مغنیو کا مطلب ہے بے نیاز کر دینے والا۔ جب آپ پورے یقین کے ساتھ ان ناموں کو پڑھیں گے نا تو تنگ دستی کی زنجیریں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے رزق میں برکت کے نئے راستے کھل رہے ہیں اور اللہ آپ کی تمام معاشی پریشانیوں کو اپنے فضل سے حل فرما رہا ہے۔ اس کے بعد جب آپ پہلی مرتبہ 100 مرتبہ یا وہاب یا مغنیو پڑھ لینا تو اس کے بعد آپ نے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائم کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے یا فتاح یا خبیرو، یا فتاح یا خبیرو، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے نا تو ایک شمار ہوگا یا فتاح یا خبیرو۔ یا فتاح کا مطلب ہے مشکل کشائی کرنے والا اور بند دروازے کھولنے والا،
اور یا خبیرو کا مطلب ہے ہر پوشیدہ بات اور ہر مشکل کا حل جاننے والا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک نورانی حصار قائم کر دے گا۔ آپ کو خود اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ جو کام پہلے مشکل لگتے تھے وہ اب کتنی آسانی سے حل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ یہ بھی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر 33 مرتبہ، میرے بھائیوں تعداد آپ نے یاد رکھنی ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ آپ نے پڑھنا ہے 33 مرتبہ۔ کون سا وظیفہ؟ آپ نے پڑھنا ہے یا لطیف یا رحیم، یا لطیف یا رحیم ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یا لطیف یا رحیم ملا کے پڑھیں گے تو 2 شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے یا لطیف یا رحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ اللہ کی خاص رحمت اور نرمی شامل حال ہو جائے۔ یا لطیفو کا مطلب ہے وہ جو بہت نرمی اور لطافت کے ساتھ کام بنانے والا ہے، اور یا رحیم اس کی صفت رحم کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا تو آپ کی زندگی میں سکون، خیر اور برکت کا ایک ایسا حصار بن جاتا ہے جسے کوئی بری نظر یا کوئی منفی قوت توڑ نہیں سکتی۔ اللہ کی رحمت آپ کے ہر کام میں شامل حال ہو جائے گی، چاہے وہ گھر کے معاملات ہوں یا دفتر کی الجھنیں۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں آپ نے جب یہ بھی آپ پڑھ لینا 33 مرتبہ، اب اس کے بعد آپ نے اللہ کے 2 بہت ہی طاقتور ناموں کو پڑھنا ہے۔ وہ کون سے نام ہیں اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کریں۔ آپ نے ان 2 ناموں کو نا 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائم۔ کون سے نام ہیں؟ یا قویو یا ناصرو، یا قویو یا ناصرو، یا قویو یا ناصرو ملا کے پڑھا تو 1 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم ان کو پڑھنا ہے۔ یا قویو کا مطلب ہے وہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور یا ناصرو وہ جو مدد کرنے والا۔ یہ طاقتور اسم آپ کو دشمنوں کے شر سے، حسد کرنے والوں کی نظر سے اور کسی بھی قسم کے منفی اثرات سے نہ محفوظ رکھیں گے۔ جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو اندر سے ایک ایسی قوت محسوس ہوگی جو آپ کو کسی بھی مشکل کے سامنے ڈٹنے کا حوصلہ دے گی۔ ان ناموں کا ورد آپ کی روح کو مضبوط اور آپ کے ارادوں کو مستحکم بنا دے گا۔ یہ تمام وظائف کرنے کے بعد نہ دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں۔ یاد رکھیں درود پاک دعا کی قبولیت کے لیے ایک ایسے زینے کی طرح ہیں جو بندے کی دعا کو عرش معلی تک پہنچا دیتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے جب آپ دعا کریں نا تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے والدین، اپنے بچوں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ جب آپ دوسروں کی بہتری مانگتے ہیں نا تو اللہ آپ کی اپنی مشکلات کو اس سے بھی تیزی سے حل کرتا ہے۔ اپنے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے سکون قلب کے لیے اور اپنی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے دل کھول کے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا بلکہ آپ کی توقعات سے بڑھ کے عطا فرمائے گا۔ وہ تو اپنے بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں کتنے آنسو ہیں اور آپ کے دل میں کیا درد ہے۔ بس اس پہ بھروسہ رکھیں اور اپنی امید کو زندہ رکھیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اب وقت ہے کہ ہم اس عمل کو ایک ایسے روحانی دائرے میں مکمل کریں جہاں سے واپسی آپ کی زندگی کی ایک نئی اور روشن ابتدا کا پیغام بنے۔ جب آپ نے یہ تمام مراحل مکمل کر لیے نا تو اس بات کا یقین رکھیں کہ آپ کی پکار عرش معلی تک پہنچ چکی ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو اپنی اس کیفیت کو برقرار رکھنا ہے۔ زندگی کے عام دنوں میں جب آپ باہر نکلیں، بازاروں میں ہوں یا اپنی ملازمت کی جگہ پر، اپنے دل کے اندر ہر وقت اللہ کی یاد کو تازہ رکھیں۔ اپنی روزمرہ زندگی کے کاموں کے دوران بھی اس کے نام کا ورد جاری رکھیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بازاروں کی رونقوں میں اور گھر کی تنہائیوں میں بھی نا ہر پل اللہ کو یاد کریں۔ اپنے دل کو اس کی محبت کے نور سے سرشار کر لیں، کیونکہ جب دل اللہ کی محبت سے معمور ہو جاتا ہے نا تو دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی بھی ایک معمولی سی دھول کی طرح نظر آنے لگتی ہے۔ انسان کو ایک ایسا گہرا سکون ملتا ہے جو کسی دنیاوی دولت یا کامیابی سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ انسان کو ایسا گہرا سکون ملتا ہے جو کسی دنیاوی دولت یا کامیابی سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے نا تو اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، اس کے کاموں میں خود بخود آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں اور اس کی زندگی میں برکت کا ایک ایسا سلسلہ چل پڑتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے اس عمل کے مکمل ہو جانے کے بعد بھی اس روحانی تعلق کو قائم رکھیں۔ ہر نماز کے بعد اور ہر اہم کام کے آغاز میں یہ دعا ضرور کریں کہ یا اللہ مجھے اپنے قریب رکھ، مجھے اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھ اور مجھے کبھی اپنے در سے دور نہ کرنا، کیونکہ وہ بندہ جو اللہ کے در کا ہو جاتا ہے نا وہ کبھی خالی نہیں رہتا، وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے،
چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی زندگی میں سکون، اطمینان اور برکت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اب اپنے دل میں یہ پختہ عہد کریں کہ آپ اپنی زندگی میں سچائی، دیانتداری، حلال کمائی اور بہترین اخلاق کو اپنائیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہی آپ کی زندگی کی تقدیر بدل دیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ان بندوں پہ اپنا فضل نہیں کرتا جو صرف مانگتے ہیں، بلکہ ان پر بھی کرتا ہے جو اپنے کردار کو سنوار کر اللہ کی رضا کے مطابق چلتے ہیں۔ اب آخر میں اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ مایوسی کفر ہے۔ اگر آپ کو اپنے نتائج میں کچھ وقت لگے نا تو گھبرائیں نہیں۔ اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے لیے کسی بڑی آزمائش کو ٹال رہا ہو، یا آپ کے لیے کوئی ایسی بہتری سوچ رکھی ہو جو آپ کے لیے ابھی پوشیدہ ہے۔ صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھیں۔ آپ کی استقامت ہی آپ کی کامیابی کی ضامن ہے۔ یہ 3 دن شوال کے جو آپ نے اس عمل کے لیے وقف کیے ہیں نا، یہ آپ کی پوری سال بھر کی زندگی کو روشن کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ان 3 دنوں کی برکات کو اپنے اندر جذب کر لیں اور پھر پوری زندگی اسی یقین کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، آپ کے رزق میں کشادگی عطا کرے، آپ کے گھر کے سکون کو بڑھائے اور آپ کو ہر قسم کے شر اور برائی سے محفوظ رکھے۔ میری آپ سب کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی تمام جائز خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کو اپنی دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی عطا کرے۔ آپ کے تمام دکھ، پریشانیاں اور الجھنیں ختم ہو جائیں اور آپ کی زندگی میں اللہ کا نور۔ یاد رکھیں، یہ وظیفہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ایک مضبوط رشتے کا نام ہے۔ اس رشتے کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں اور ہمیشہ اللہ کی یاد کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کامیاب ہیں، آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور آپ کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ بس اپنے رب پہ مکمل یقین رکھیں اور اپنی زندگی کو اس کی اطاعت میں گزاریں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کے لیے ایک نئی صبح کا آغاز ہے۔ اب اٹھیں، اللہ کا نام لیں اور اپنی نئی زندگی کا استقبال پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کریں۔ آپ کی ہر دعا قبول ہو، آمین ثم آمین۔ اب آپ اپنے اس عمل کو خیر و عافیت کے ساتھ مکمل کریں اور اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مشاہدہ کریں۔ یاد رکھیں، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ بس آپ کا یقین، آپ کی سچی نیت اور آپ کی عاجزی ہی آپ کی کامیابی کی چابی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اب اس سکون کے ساتھ اٹھیں اور اپنی زندگی کے نئے روشن باب کا آغاز کریں۔ آپ کی ہر مشکل آسان ہو، آپ کے گھر میں خوشیاں ہو اور آپ کی زندگی میں سکون ہو۔ یہ عمل مکمل ہو اور اب آپ اللہ کی امان میں ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، ہر پل، ہر لمحہ آپ کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں اس خاکسار کو بھی یاد رکھیے گا اور اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اور بھی لوگ اس بابرکت عمل سے فیض یاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان ہو اور آپ کی تمام مشکلات کا بہترین حل فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر چینل کو پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔